السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، اخذ لیا، اللہ نے، میثاق پختہ عہد، النبیین نبیوں سے، لما واسطے اس کے جو، آتیتکم دیا میں نے تم کو، من سے، کتابن کتاب میں سے، وحکمہ اور حکمت، ثم پھر، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول رسول، مصدق تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لانا، بھی ساتھ اس کے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور البتہ تم ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ کیا اقرار لیا تم نے، وَأَخَذْتُمْ اور لیا تم نے، عَلَىٰ اوپر، ذَلِكُمْ اس کے، اِصْرِی اقرار میرا۔ قالوا انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کیا ہم نے۔ قال فرمایا، فاشہدوا تو گواہ رہو، وَأَنَا اور میں، مَعَکُمْ تمہارے ساتھ، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پہ خود اس نبی کا ایمان لانا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بتدریج اولیٰ ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے رسول مصدق سے الرسول کا مفہوم مراد لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائیں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پہ ایمان لانا ہوگا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں یہ دوسرا مفہوم از خود ہی آ جاتا ہے، اس لیے قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے، اور اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراجم منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال اب قیامت تک واجب الاطاعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے، نہ کہ کسی امام کی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ جب کسی پیغمبر کا سکہ نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق بھلا کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اور اس ری کا معنی ہے عہد یا ذمہ۔ پھر مزید فرمایا، فمن تو جو کوئی، تولا منہ موڑے، بعد ذالک اس کے، فاولئک تو یہی لوگ، ہم وہ، الفاسقون نافرمان ہیں۔
اب یہاں پر اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذاہب پر اگر وہ قائم رہتے ہیں تو یہ اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے ہر امت سے لیا، اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار صرف فسق ہی نہیں بلکہ سراسر کفر بھی ہے۔ افغیرہ کیا علاوہ دین اللہ اللہ کے دین کے یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے اسلم فرما بردار ہے، من جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہا یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور طرف اس کے یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ خوشی سے ہے یا ناخوشی سے ہے، تو پھر تو تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ یعنی اگر یہ اسلام کے علاوہ کسی دین کے پیروکار ہوتے ہیں تو آخر کار مر کر تو ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہی پیش ہونا ہے، تو پھر بھلا وہاں پہ جا کے کیا جواب دیں گے کہ کیوں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا؟ پھر فرمایا قل کہہ دیجئے آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، و اسحاق اور اسحاق کے، و یعقوب اور یعقوب کے، والاسباط اور ان کی اولاد کے، وما اوتیا اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور دیگر انبیاء من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نہیں نفرق ہم فرق کرتے، بین درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اس آیت کے اندر دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کا یا اسلام کے اوپر ایمان لانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ایمان لانے کا طریقہ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو پچھلی کتابیں تھیں وہ بھی آ جاتی ہیں اور قرآن پاک بھی، یعنی تمام کتابوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پیغمبر کے اوپر مبعوث کی گئی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی پیغمبر کے اندر فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، یعنی کسی پیغمبر کو ایک دوسرے کے اوپر اعلیٰ یا ادنیٰ قرار نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں حکم دیا ہے تمام انبیاء کے اوپر یکساں ایمان لانے کا، تو لہٰذا ہم ان کے اوپر یکساں ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، اور اس بات کی تصدیق ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی کہ انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فوقیت دینا یا کسی کو کسی سے اعلیٰ بتانا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ پھر مزید فرمایا ومن اور جو کوئی یبتغی تلاش کرے گا غیر الاسلامی علاوہ اسلام کے، دینن کوئی دین، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا وہ قبول کیا جائے گا، منہو اس سے، وہوا اور وہ، فی الآخرتی آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کے اندر دوبارہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی انسان کسی اور دین کو اختیار کرے گا
تو اس سے وہ دین ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت کے اندر خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اگرچہ تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا اور ان کے اوپر جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان پر اور ان کے صحیفوں پر ایمان رکھنا، اگرچہ یہ صحیح عقیدہ ہے، اور وہ جو کتابیں گزشتہ نازل ہوئی تھی وہ بھی ساری جو آسمانی کتابیں تھیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے یہ۔ لیکن اب عمل جو ہے وہ صرف قرآن کریم پر ہی کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے آ کر پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اینڈ میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور دین کو لے کر آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان پھر آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔